بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی ہی اہم خبریں ہیں، بڑی اہم پیش رفت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں صبح صبح اٹھتے ہی جو ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اٹھتے ہی مجھے خبریں سننی ہوتی ہیں، خبریں سن کے میں دیکھتا ہوں اپنے ملک کی حالات کو، تو جو خبر ملتی ہے اس پر مجھے مجبور ہونا پڑتا ہے کہ میں ویڈیو بناؤں۔ تو میں مجبور ہو کے پھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ پہلے بھی بہت سارے ویڈیو میں نے بنا دیے۔ چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی ہے بہت سارے ویڈیو میں کہ خدا را ملک کو دیکھیں، ملک کہاں جا رہا ہے۔ بیکار از خود نوٹس اور سومو نوٹس کی بجائے، نقصان دہ سومو نوٹس کی بجائے اب نوٹس لیں، اب وقت ہے نوٹس لینے کا روزانہ۔ کیا آپ باخبر نہیں ہیں اس بات سے کہ ڈیلی آپ کی ملک کی اکانومی کرش کرتی جا رہی ہے اور آپ کی اکانومی ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ ڈالر آج 193 سے آگے چلا گیا ہے، اوپر چلا گیا ہے۔ تو اس کا آج خود نوٹس بنتا ہے۔ خدا را اس ملک پر رحم کریں اور اس پر آج خود نوٹس لیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ اس ملک کے حالات سنبھالنے والے لندن میں فیصلہ کرنے گئے ہوئے ہیں، جبکہ ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس پر از خود نوٹس لینے سے کون آپ سے پوچھے گا؟ چیف جسٹس صاحب مجھے بتائیں کہ کون ماں کا لال ہے جو آپ کے سامنے آواز بلند کرے گا؟ آپ حق رکھتے ہیں کہ ایک عدالتوں سے، آپ کی عدالت سے، آپ کی اسی بیٹھی ہوئی کرسی نے اس کو نااہل کیا ہے، سزا دی ہے۔ اس کے پاس ہماری یہ امپورٹڈ حکومت کی پوری کیبنٹ وہاں جا کے لندن میں فیصلے کر رہی ہے، کروڑوں ڈالر کے خرچے حکومتی خزانے پر بوجھ بن کر، اور ملک دیوالیہ کی طرف جا رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ آج دیکھ لیں کہ سری لنکا کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، میں سری لنکا میں گیا ہوں، وہ وقت بھی دیکھا تھا تقریباً سن 2000 میں کہ وہ خوشحال ملک تھا، خوشحالی کی طرف 2000 میں، 2015 میں، تقریباً غالباً 2010 تھا یا 12 یا 15 خوشحال تھا۔ اب اس کی حالت دیکھیں، تباہ ہو چکا ہے، اس کی اکانومی دیوالیہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اور یہی ہمارے حکمراں امپورٹڈ حکومت والے ملک کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، خدا را میں پہلے بھی ویڈیو بنائے جا رہا ہوں مگر کوئی سنوائی نہیں ہے، اور معلوم نہیں ہے ہم جیسے لوگوں کا، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کون سا یہ بڑے لوگ ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچے گی، اور پہنچے گی بھی سی تو آپ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ اللہ کرے آپ کو خود ہی خدا اپنی طرف سے جو ہے نا اس بات کی فکر دے کہ تم اس ملک کو کے بارے میں فکر مند ہو کر اٹھ کھڑے ہو، فکر مند ہو کر جیسے آدھی راتوں کو جو ہے نا اس امپورٹڈ حکومت کو لایا، اسی طریقے سے اب ان کو بھیجیں۔ آدھی رات کو اٹھنا پڑے، چاہے صبح اٹھنا پڑے، جب بھی اٹھیں، اور ان کو اسی ہی طرح واپس بھیجیں جس طرح آپ نے ان کو برا جمع کیا اس ملک پر تباہی اور بربادی کے لیے۔ خدا را گزارش کر رہے ہیں، ملک کے حالات نہ گفتہ دہ ہیں، ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنا پہ ڈالر کا گرنا 2 اور 1.5 روپیہ، آپ اس کو ملک کی اکانومی کو بہتر سمجھتے ہیں یا ملک کو دیوالیہ جانے کے لیے خود ہی خاموش ہیں؟ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، ہمارا ملک بربادی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔ ان لوگوں کی خاموشی، اب یہ آئے تھے کہ ہم ملک کو سیدھا کریں گے، نہیں۔ چیف جسٹس صاحب، انہوں نے بیٹے کو آتے ہی لگایا وزیر اعلیٰ۔ یہ کرسی کا کھیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
میں حیران ہوں ان کی 13 سے 18 چھوٹی موٹی جماعتوں پر حیران ہوں. بڑے مچ ڈنڈے خوبصورت بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے خاندانی لوگ موجود ہیں اور وہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. جی شہباز شریف اور چوروں کا ٹولہ اس کا کنبہ ہی حکومت کرے گا بڑی بڑی وزارتوں پر. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ بڑی وزارتیں ملیں گی ان کی وراثت کو زرداری کے بیٹے بچوں کو ملیں گی یا شہباز اور نون لیگ کی نواز شریف کے بچوں بیٹوں کو ملیں گی؟ یہ کہاں کا ایمان اور کہاں کا انصاف ہے؟ اب ذرا یہ انصاف تو نکار کریں، اس انصاف کا تو نکار کریں کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیوں ملک کو تماشا بنایا جا رہا ہے. انہوں نے 30 سال سے ملک کو تماشا بنا رکھا ہے وراثت میں. ہمیں وراثت قبول نہیں ہے، ہمیں امپورٹڈ حکومت قبول نہیں ہے. اب خدا کے لیے آپ نے کچھ کیا تو ویل اینڈ ڈن، ویلکم. اگر کیا تو بسم اللہ، انشاءاللہ امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے ججز اور عدالتوں کو اور چیف جسٹس کو اور معتبر اداروں کو کہ اس ملک کو جس طرف دیوالیہ ہونے جا رہا ہے اس سے بچائیں، اور اس ملک کے حالات کا تقاضا اور وقت کا تقاضا ہے کہ فوری طور پر اقدام کریں کہ اس بھونڈی حکومت جو فراڈ اور دھوکے سے آئی ہے، جو امپورٹنٹ بن کے آئی ہے اور سازش طریقے سے اندرونی بیرونی سازش سے آئی ہے، پیسے اور سندھ ہاؤس میں جو بولیاں لگی رہیں اور کوئی بھی ادارہ نہ بولا اور خاموش رہا اور وہ آ گئے تو انہیں کچھ نہ کہا گیا. یہ ملک ہے یا یہ کسی کا گھر ہے کہ قبضہ ہو گیا؟ زرداری نے صدارت میں بیٹھے ہوئے اس بیرونی سازش کا ساتھ دیا. جب جہاز رات کو وہاں کہاں تھی یہ معتبر ادارے، کہاں تھی یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ زرداری کہاں تھا جب یہ جہاز رات کی اندھیریوں میں گھس کے ہمارے ملک میں بغیر کسی اجازت کے آئے؟ صرف وہ زرداری ان کا ساتھ دے رہا تھا. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تک نہیں تھا، اور اسامہ بن لادن کے جناب گھر پر بھونڈی حرکت اور بھونڈے طریقے سے آپریشن کر کے جھوٹ بولا گیا کہ جی ہم آپریشن خطرہ تھا اسامہ بن لادن سے، اس کو جو ہے پکڑنے کے لیے آئے تھے اور چلے بھی گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تو یہ ملک ہے. اسی طریقے سے تو ہمارا ملک برباد ہونے جا رہا ہے. ایسے تو ہمارا کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے. آج چیف جسٹس صاحب صدر کراچی گنجان طریق علاقے میں بھی دھماکہ ہو چکا ہے. معلوم نہیں کتنے لوگ مرے اور کتنے زخمی ہوئے. تباہی کا عالم دکھا رہے ہیں. ابھی خبر سنی ہے. تو یہ ملک تباہی کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے. یہ دھماکے شروع ہو چکے ہیں. یہ حالات بدسر سے بدسر ہوتے جا رہے ہیں. خدا را ابر وقتی طور پر ابھی اگر اس ملک کے لیے نہ سوچا گیا، آج ہی اس ملک کی بہتری کے لیے ان معتبر اداروں کی آنکھ نہ کھلی اور یہ حرکت میں نہ آئے تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا. اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو.